کملی والے عقل مند عورت وہ ہے جس کو ساری زندگی کسی غیر محرم نے نہ دیکھا اور اس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو. اللہ اکبر. آپ علی کا السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ایک اور نیا بیان لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. مولانا حنان صدیقی صاحب کا انتہائی خوبصورت بیان ہے، تو چلتے ہیں بیان کی جانب. دیکھتے دیکھتے رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا علی سچ سچ بتا جواب کہاں سے لایا؟ کہ تیری دی فاطمہ الزہرا کی جھولی سے لایا. آپ نے مسکرا کے فرمایا مجھے پتا تھا یہ جواب میری فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فروٹ کے اوپر مکھی بیٹھ جائے کھانے کو دل نہیں کرتا، تیرے میرے کردار کے اوپر کتنی مکھیاں بے حیائی کی بیٹھی، پاس بٹھانے کو دل کرتا ہے؟ استغفر اللہ. ہاتھ جوڑو خدا کے واسطے، پیر پڑ جاؤ، تو میری غیرت ہے، تو میری سفید داڑھی کی لاج ہے. اس عمر میں اپنے ابے کو ذلیل کرائے گی؟ کیوں پنڈلیوں سے اونچی شلوار پہنتی ہے؟ کیوں تنگ لباس پہنتی ہے؟ دو کام میرے بھائیوں تم کرو، دو کام اپنی گھر والیوں کو بہنوں کو کراؤ. ایک میرے عزیز و شلوار ٹخنوں سے اونچی، دوسرا حضور کی سنت چہرے پر سجاؤ، اور تیسرا میرے بہنوں میرے بھائیوں میری بہنوں کو اللہ اکبر کھلا لباس پہنے اور اپنے چہرے پہ نقاب ڈالیں. خدا پاک کی قسم دو کام تم کرو، دو کام تمہاری عورتیں کریں، آنے والے وقتوں میں تمہارے آنگن میں کھیلنے والے خدا وقت کے ابدال بنائے گا. بے شک، بے شک. حاجی صاحب چہرے پہ داڑھی رکھ لو، انشاءاللہ سوچیں گے. فرمایا اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقابر. اس سوچ نے، اس مال کی حوث نے تجھے گھر کے بیڈ روم سے اٹھا کر منومن مٹی کے ڈھیر کے نیچے پہنچا دیا. اب سوچنا کوئی نہیں. اب وہ جو دنیا کے اندر کر کے آیا، اگلا جھگڑا آپ اور اللہ کے درمیان کون سا؟ ہمارے رب کے درمیان. اللہ نے دنیا امتحان کی جگہ بنائی، ہم انعام کی جگہ سمجھ بیٹھے. بے شک، بے شک. ہر کوئی نتیجہ مانگتا ہے فوراً. نیکی کرنے کے بعد کہتا ہے دعا کر، نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے دعا کر. ایک کا بدلہ 10 مانگے. اللہ فرماتا ہے پھر اب دنیا کے اندر ساری چیزیں لے لے گا، آخرت کے اندر کیا لے گا؟ چینل کو سبسکرائب کریں. دعا کی قبولیت کے 3 درجے. ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کی، جو مانگا مل گیا. ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں دعا کی، ملا کوئی نہیں. فرمایا بندے اس کے بدلے تجھے کیا پتا، میں ایسا نہیں تیری دعا قبول نہ کروں. اے میرا بندہ، تیرے پر بہت بڑی مصیبت آ رہی تھی، پریشانی آ رہی تھی، میں نے تیری دعا کو اللہ اکبر ڈھال بنا دیا. وہ پریشانی کو تیرے سے دور کر کے تیری دعا کام آ گئی. اے میرا بندہ، قیامت کا دن ہوگا، کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہ ہوگا، میں نے تیری دعا کو بچا کے رکھ لیا. جب قیامت کے دن سکی ماں منہ موڑ جائے گی، اس وقت تیرے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا تیرے کام آ جائے گی. اب بتاؤ اللہ کی کام ہے انسان. خبردار نتیجہ فوراً نہ مانگا کر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ملازم مالک کی مزدوری کرے، مالک اسے اس کی اجرت نہ دے، تنخواہ نہ دے. باپ بیٹا بیٹے باپ کا کام کرے، دونوں ایک دوسرے کو شاباش نہ دے. کیسے ہو سکتا ہے بندہ زمین پر تو میرے کام کر کے آئے گا، میرے تابع زندگی گزار کے آئے گا، کیسے ہو سکتا ہے بندے میں قیامت کے دن تجھے اس کا انعام نہ دوں؟ دنیا کی زندگی میں تیری بے فکری کر دوں گا، دنیا کی زندگی تیری سرسبز و شاداب کر دوں گا، دنیا کی زندگی میں نکھار پیدا کر دوں گا، چہرے کا نور بڑھا دوں گا، ایمان کی طاقت مضبوط کر دوں گا. اے میرا بندہ تیرے گھر میں رونق دوں گا، اشارے تو کرے گا، رزق میں دوں گا، رکھ رکھ کے بھولے گا. کبھی تکیے کے نیچے سے دوں گا، کبھی جیب میں سے دوں گا، کبھی الماری میں سے دوں گا. اے بندہ تیری سوچوں کے مطابق فیصلہ کروں گا. اچھا اللہ یہ کچھ ملے گا آپ سے تو کیا کروں؟ فرمایا ایک کام تجھے کرنا پڑے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اے میرا بندہ میرے پر ایمان لانا پڑے گا، فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا، جن کو تو نے دیکھا نہیں کتابوں پر ایمان لانا پڑے گا. ایک نبی نہیں، نبی آخر الزمان سمیت سارے رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا. اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ایمان لانا پڑے گا. آخرت کے دن جزا سزا کا دن ہے، ایمان لانا پڑے گا. مرنے کے بعد جی اٹھنا ایمان لانا پڑے گا کہ اس پر میں نے قبول کیا، اللہ میں نے قبول کیا. فرمایا اسی کے مطابق کسی کے سارے زندگی گزاری ہو، پھر میں تجھے 5 مرتبہ بلا کر یاد دہانی کراتا رہوں گا. میرے عزیزو شادی کارڈ کسی کے پاس بھیجا جاتا ہے، 15 دن پہلے شادی کارڈ آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یاد ہے نا ذرا وقت کی پابندی کرنا، وقت کی پابندی کرنا. مالک کائنات روزانہ 5 مرتبہ اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اے بندے ذرا خیال کرنا، جو میرے سے وعدہ کیا وعدے پورے کر کے آنا. آج میرے بندے زمین پر پیدا دے تو پورے کر لے، مجھے میری کبریائی کی قسم عرش بری پہ وعدے میں تیرے پورے کر کے دکھاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہمارا آپس میں مولانا عرفان صاحب کا ٹیلی فون پہ رابطہ رہا، کبھی یہ اٹھائے کبھی میں نہ، کبھی میں اٹھاؤں، میری مصروفیت ہوتی. دن رات اسفار ہے. اب
ابھی یہاں رات کو روات میں، صبح فجر میں گجرانوالہ میں، کل زور کی نماز انشاءاللہ کراچی میں، پھر دھابے جی میں، پھر عشاء کی نماز کراچی بحریہ ٹاؤن میں، پھر صبح انشاءاللہ وہاں سے نواب صاحب، پھر دوپہر کو بیریا روڈ، رات کو خیر پور، پھر سکر، پھر وہاں سے انشاءاللہ جمعے کی ترتیب چل سب سے کم پوری زندگی میں پورے 2004 سے لے کر یہ 2024 تک سب سے کم ہر مہینے شریفین میں مجھے صرف 5 دن رہنے کا موقع ملا. پچھلا جمعہ پڑھا کے گیا تھا، یہ جمعہ آ کے الحمدللہ پڑھایا، 2 دن مکے میں، 3 دن مدینے میں، پھر پاکستان. خدا کی مخلوق کا درد مولانا نے سینے میں درد پیدا کر دیا. مولانا ہمارا مدرسہ ہے، آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، لوگوں کے آگے اظہار کر دیں. کیا پتا آپ کے بول سے کسی کی جیب میں ہاتھ چلا جائے گا، خدا کے نبی کے مہمانوں کا کام بن جائے گا. اللہ نے بہت اونچی بہت شان والی میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. مجھے ساتھ والے آسے پاسے والے کہتے ہیں مولانا ماشاءاللہ بیان کیا، آپ کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں، ہدیہ ملتا ہے، چندہ کیوں کراتے ہو؟ یا آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ چندہ نہ کروایا کرو. میں نے کہا حکومت قرآن والوں کو نہیں دیتی، اپنے قرآن والوں کو نہیں دیتے. پچھلے سال جنہوں نے 1000 روپے رسید کٹوائی تھی، اب کہتے ہیں مولوی صاحب حالات اوکھے نے، 500 سے گزارا کرو. بابو تیرے گھر کا 40,000 سے 60,000 کا خرچہ چلا گیا. جو بچے نے 5,000 کا جوتا لیا تھا 12,000 کا مانگ رہے، وہاں بھی کہتے خرچہ کم کر. وہ تو گدی پر انگوٹھا رکھ کے گردن پہ مانگ رہے ہیں. لاوارث ہے قرآن والے. تم نے خدا کا قرآن لاوارث سمجھ لیا. خدا کی قسم نہ قرآن لاوارث ہے نہ قرآن والے لاوارث ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، ایک من چلا اٹکیلیاں کرنے لگا، آپ کے ساتھ جگہ جگہ حرکت کرتا، آپ کے بارے میں کھار رکھتا، کھور رکھتا آپ سے. کہہ لگے امام صاحب کیا حال ہے؟ وہاں ممبر پر بیٹھ کے بڑے بڑے فتوے دیتے ہو کہ بیوہ عورت کی شادی ہونی چاہیے، بیوہ عورت کو بیوہ عورت نہیں رکھنی چاہیے، اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس کا دوسرا نکاح کرنا چاہیے. ہمیں کہتا ہوں فرمایا پھر آپ کا اماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے کیا کرے؟ کہا اگر تجھے تیری اماں کے لیے رشتہ تلاش ہو تو میں تیار ہوں. نکاح کرے گا ماں کا میرے سے؟ ابھی جنازہ پڑھ گیا ہے، قبرستان سے واپس آئے، نہ تھپڑ مارا، نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ بدتمیزی کی، آنکھوں سے آنسو آئے. اب کیا فرما رہے بھائی؟ تیرا کہا بجا ہے، اگر تو میری ماں کی عدت کا انتظار کر لے تو بسم اللہ، اگر تیرے سے اتنا انتظار نہیں ہوتا تو گھر جا کے تیرے رشتے کا ماں کو پیغام دے دوں گا، اگر ماں ہاں کر دے میں تجھے آگے بتا دوں گا، عدت گزرنے کے بعد ماں سے نکاح کر لینا. یہ کیا کہہ رہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں. اپنا رومال کندھے پر ڈالا، اللہ اکبر، جو چیز ہاتھ میں تھی آگے چل دیے، پیچھے سے چیخ کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا آپ پر تنز کرنے والا دھڑام سے زمین پہ گرا، دنیا سے چلا گیا. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دنیا والوں کو دیکھ کے فرمانے لگے یہ بابا کو سمجھا تھا ہم لاوارث ہیں، اس بدبخت کو پتہ نہیں تھا ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اللہ کی مدد ہوتی ہے. اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھانے والے بننا، پڑھنے والے بننا، تعاون کرنے والے بننا، محبت کرنے والے بننا، انگلی اٹھانے والے نہ بننا، ورنہ قیامت کے دن وہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی، ایسے جہنم کے اندر پگھل جائے گا، ایسے جہنم میں گر جائے گا جیسے آٹے میں بال نظر نہیں آتا، ویسے جہنم میں تیرا دل کبھی نظر نہیں آئے گا. کوشش کرنا. میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نے مجھے 4 فٹ اونچا بٹھا رکھا ہے، آپ میرے سے نیچے بیٹھے ہو معتبر ہو، میرے سے بڑے، بزرگی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، مال و دولت میں، لیکن آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے. کس بنیاد پر؟ خطیب پاکستان بھی لکھا، پیر طریقت بھی لکھا، رہبر شریعت بھی لکھا. اگر میری بات میں تھوڑا سا کھوٹ ہو، تھوڑا سا جھوٹ ہو تو کیا آپ میری گفتگو برداشت کرو گے؟ کیا آپ میری گفتگو سنو گے؟ تو اس ممبر کا تقاضا ہے میں بیٹھ کے آپ سے گری بات نہ کروں، اونچی بات کروں، اور بات اس سونے نبی کی کروں جس کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، سید البشر بنایا، بددعا کے چہرے والا بنایا، ما زاغ البصر کے نین والا بنایا، باللیل کی زلفوں والا بنایا، علم نشرح لک صدرک کی بلندیوں والا بنا، سینے والا بنایا، ورفعنا لک ذکرک کے سینے والا بنا، بلندیوں والا بنایا، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والا بنایا. کون نبی؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے قدموں والا بنا دیا ہے. آئیے آئیے مہمان کو دعوت دیجیے، وقت کم ہے ماشاءاللہ، آئیں تشریف لائیں، آئیں تشریف. اللہ آپ کا نام مبارک کرے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس ادارے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. نئے نئے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں کس بات پر؟
فرمایا لوگوں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، بھلا بتاؤ نبی کو قسم کی ضرورت تھی؟ کفار مکہ سے کہا تھا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے یقین کرو گے؟ اب کیا کہہ رہے؟ کملی والے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بات سننے کے بعد حضور پہ پتھر برسائے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمیں یقین دلانے کے لیے، ہمیں تسلی کے دینے کے لیے اللہ کے نبی قسم اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی، میں محمد الرسول اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ اکبر، میں لوگوں میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ فرمایا لوگوں میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اپنا حق دبا کر کسی گروہ کو عزت دے دے۔ فرمایا قصور کس کا ہو صلح کے اندر پہل کر لے، اگر اس کی عزت کے اندر کمی آ جائے قیامت کے دن میرے پاس آ جانا، جتنی کمی آئی میں ہاتھ پکڑ کر اللہ جل شانوں کے پاس لے جا کر ساری کی ساری تمہاری کمیاں پوری کرواؤں گا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکومت IMF سے مانگ رہی، آپ نے بھی فون کر کے ہر ایک کے ناک میں دم کر رکھا ہے، یا 10 لاکھ دے دے، چاند رات کو لے لینا، پیسہ دے دے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کو سے سوال کرے گا اللہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کو سے سوال کرے گا اللہ قیامت کی صبح تک اس کی پوری نہیں کرے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ دنیا میرے عزیزو اللہ نے امتحان کی جگہ بنائی تھی، یہاں انعام کی جگہ سمجھ بیٹھے، آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ فرمایا بندے تیری زندگی میں نکھار پیدا کروں گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اے میرا بندہ سوچ سمجھ کے زندگی میں قدم اٹھانا، سانسیں بھی میری مرضی کے مطابق لینا، ادائیں بھی میری مرضی کے مطابق تبدیل کرنا۔ اے بندے سوچ وچار بھی میری مرضی کے مطابق ہو تو پھر کیا کروں گا؟ ساری نعمتوں کو تیرے تابع کر دوں گا، میں اپنا آپ تیرے حوالے کر دوں گا، اپنی رضا تیرے حوالے کر دوں گا، اپنی پہچان تیرے حوالے کر دوں گا، اپنی معرفت تیرے حوالے کر دوں گا۔ اللہ اکبر، بندے سارے تو کرے گا، آسمان پہ فیصلے تیرا خدا کرے گا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان راستے دو دیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ دوسرا راستہ ومن عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ اسی قرآن میں اللہ بیان فرما رہے ومن عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ اے میرا بندہ منہ موڑ کے چلے گا، میرے نبی کے طریقوں کو توڑ کے چلے گا، اللہ اکبر، میرے حکموں کو کہ جبر ہے ظلم ہے، پھر جگہ جگہ اعلان کرے گا میری مرضی میرا جسم ہے، پھر تو شامل ہوگا، تیری دھی اعلان کرے گی، تیرے خون کے اندر گند پیدا کر دوں گا، تیرے خون کے اندر گندگی آ جائے گی، تیرے بچے تیرے باغی بن جائیں گے۔ نہیں نتیجہ کر کے دیکھ لینا ومن اعرض عن ذکری، 5 وقت کی اذان سن کر مسجد میں نہیں آئے گا، میرے حکموں کو کہے گا لے سارا جہان نمازیں پڑھ رہا ہے، میں پڑھ لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو ٹھیک ہو گیا یار، آجا اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا ذکر سننے چلیں۔ بڑے سن لیے، ہاں ہاں، جو تجھے سونے کے تاج مل گئے وہ مجھے مل گئے، بابا تو ہی جا کے لے۔ اللہ فرمانے خبردار اوقات کے اندر رہ، اپنی زبان کو گرا باندھ کے رکھ، ذرا نیوی تان کے رکھ، سر جھکا کے رکھ، اکڑ اکڑ کے میری زمین پہ نہ چل۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ ٹھیک ہے میرے سے منہ موڑ کے دیکھ، میں بھی پھر تیرا خدا ہوں، مجھے کاروبار چکوال کی زمین پہ کر کے دکھا۔ چکوال تو دور کی بات ہے، مکے مدینے میں چلا جا، یورپ میں چلا جا، ارض مقدس جیسی پاک جگہ پہ چلا جا، اگر وہاں بھی میرے حکموں سے منہ موڑے گا وہاں بھی میں تیرا کاروبار کو تباہ کر کے دکھاؤں گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا نہیں 30 سال مدینے میں رہ کر پھر بھی روتے ہوئے پاکستان آ رہے ہیں،